السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے نویں پارے کا آغاز کر ایک بڑا اصول سکھاتا ہے۔ جب ٹروتھ کو لاجک سے ہرایا نہ جا سکے تو اس کے دشمن دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ قافلہ دعوت ہے اور اس مرحلے پر اس کے فیلڈ مارشل ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ یہ کلاسک پیٹرن ہے۔ آرگومنٹ ہار جائیں تو پریشر کریٹ کرو، شیم کرو، تھریٹ کرو، سوشل بائیکاٹ کرو۔ یہ ہر دور کی اسٹریٹجی ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب بہت پاورفل ہے۔ قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا اور کیا، اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں۔ یہ ایمان کی کلیئرٹی ہے۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ فیتھ از ناٹ سوشل پریشر ڈریون، فیتھ از کنوکشن ڈریون۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، باطل کو حق مان لینا۔ یہ صرف کمپرومائز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بیٹریل ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ یہ جملہ ہیلپلیسنس نہیں، یہ توحید کی پیک ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ارادہ ہمارا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کانفیڈنس بھی ہے اور ڈیپینڈنس بھی۔ یہ بیلنسڈ ایمان ہے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے۔ دین اپناؤ گے تو اپنی دنیا کھو دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں ریالٹی کھول دیتے ہیں کہ اصل لاس نبی کو جھٹلانا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ ایک زلزلہ آیا اور اقتدار ختم، گھمنڈ ختم، محلات خاموش۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاور ٹیمپریری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ یہ دائی کا الٹیمیٹ کلوئر ہے جب وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سکتی ہوں اگر پریشر آئے، کیا میں کبھی ایکسیپٹنس کے لیے کمپرومائز کرتی ہوں؟ کیا مجھے دنیا کھونے کا خوف دین چھوڑنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ کیا میرا توکل واقعی اللہ تعالیٰ پر ہے؟ اگر کل مجھے حق کے لیے تنہا ہونا پڑے
تو کیا میں تیار ہوں؟ کور میسج آفٹر رکوع ہے، حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی جلاوطنی، کبھی تانے، کبھی لاس کا خوف، لیکن سچائی یہ ہے نبی کو جھٹلانے والے ریئل لاس میں ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ فیتھ از ناٹ کمفرٹ زون، فیتھ از کمٹمنٹ زون۔ رکوع نمبر سکھاتا ہے لائف رینڈم نہیں، ایوری ون از اکاؤنٹیبل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون واضح ہے، عمل کا نتیجہ ضرور آتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ جھک جائیں، تاکہ دل نرم ہو، تاکہ غرور ٹوٹے۔ آزمائش پنشمنٹ نہیں ہوتی، وہ اسپرچول ویک اپ کال ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آزمائش آنے پر سوچتے ہیں وائی می، میرے پر ہی مشکل کیوں آئی، رزق کیوں کم ہوا، بیماری کیوں آئی۔ میں بھی یہ ریجیکشن نہیں، ری ڈائریکشن ہو۔ میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ ہم ری کنیکٹ کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا۔ ٹیسٹ فیز ختم، بلیسنگ فیز شروع، لیکن یہاں اصل امتحان ہے۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، یعنی نارمل فلکچویشن ہے، نتھنگ ڈیوائن۔ یہاں غفلت شروع ہوتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے، ایمان پلس تقوی لیڈ ٹو ٹرو پروگریس۔ صرف ٹیکنالوجی نہیں، صرف گروتھ چارٹس نہیں، ریئل پراسپیرٹی از مورل پراسپیرٹی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ مکافات ہے، یعنی ان کے ایکشن کا ری ایکشن جو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یہ آیت ہمیں ہلا دیتی ہے۔ زندگی میں اکثر ہم پلاننگ میں بزی ہوتے ہیں، ہم اسکرولنگ میں بزی ہوتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ میں بزی ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہو از ان ریئل کنٹرول۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جب دل کو ڈر محسوس نہ ہو تو ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دیں۔ سیلف نعمت کو حق سمجھتی ہوں یا عطیہ؟ کیا میں کبھی سوچتی ہوں کہ میری خوشحالی بھی امتحان ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے اللہ کی پکڑ کا احساس رہتا ہے؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، اللہ کا قانون سمپل ہے، تکلیف میں رجوع کرو، نعمت میں شکر کرو، ایمان لانے پر برکت ملے گی، انکار کرو گے تو پکڑ آ جائے گی۔ یہ دنیا رزلٹ اورینٹڈ نظام ہے، ہوپ اور فیئر کے درمیان چلنا ہی ایمان کی بیلنس اسٹیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے، ہسٹری پڑھتے ہیں لیکن ہسٹری سے لرن کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں،
ہم سوچتے ہیں وہ قومیں برباد ہوئیں، ہم محفوظ ہیں، لیکن ڈیوائن لا چینج نہیں ہوتا۔ گناہ ایکیومولیٹ ہوتے رہیں، دل اگنور کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دل سیل ہو جاتا ہے اور پھر غلطی نارمل لگنے لگتی ہے۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لی، دل کلین، اگر ریپیٹ کیا، ڈاٹ بڑھتا ہے، ایونچولی دل ڈارک موڈ میں چلا جاتا ہے، نو نور، نو سینسٹیوٹی، نو رسپانس، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ اطاعت کا تھا، لیکن لائف سٹائل نافرمانی کا بن گیا۔ یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے، گائیڈنس آتی ہے، شروع میں ایموشن آتا ہے، پھر کنسسٹنسی ختم، اینڈ دین ڈکلائن سٹارٹس۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا۔ فرعون پاور میں تھا، موسیٰ علیہ السلام ٹروتھ لائے تھے۔ ٹروتھ ورسز پاور، یہ لڑائی ہر دور میں چلتی رہی ہے، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ اتھارٹی شفٹ تھا۔ فرعون کہتا تھا آئی ایم سپریم، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے صرف اللہ تعالیٰ سپریم ہے۔ اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ عصا اژدہا بنا، ہاتھ نور بن گیا، کلیئر ایویڈنس تھا، لیکن ایویڈنس ہمیشہ ایمان کی کاز نہیں بنتا۔ سیلف چیک مومنٹ، کیا میں سوچتی ہوں کہ ابھی وقت ہے؟ کیا میرا دل نصیحت سن کر نرم ہوتا ہے یا ڈیفینسو؟ کیا میں ہسٹری کو سٹوری سمجھتی ہوں یا وارننگ؟ کیا میں کبھی دل کے ڈارک سپاٹس کو سیریسلی لیتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، اللہ کی پکڑ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، کینسل نہیں ہوتی۔ دل پر مہر ایک سڈن پنشمنٹ نہیں، بلکہ گریجول کانسیکوینس ہے۔ ہسٹری ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہارٹس ریپیٹ کرتے ہیں۔ اگر دل الائیو ہو تو ہدایت ملتی ہے، اگر دل اسٹبن ہو تو ایویڈنس بھی کافی نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر، یہ ٹروتھ ورسز پاور کا لائیو منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ انہوں نے معجزے کو میجک کہا۔ ٹروتھ کو لیبل کرنا باطل کی پہلی ٹیکٹک ہوتی ہے۔ پھر نیریٹو بنایا، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی مسئلہ توحید کا نہیں، مسئلہ نیشنل سیکیورٹی بنا دیا گیا۔ باطل ہمیشہ اصل مسئلے سے اٹینشن ہٹا دیتا ہے۔ یہ کلاسیکل پروپیگنڈا ماڈل ہے، فیئر کریٹ کرو، پبلک اوپینین شفٹ کرو۔ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، کیونکہ جب حق واضح ہو
تو باطل مقابلے کے لیے ٹیلنٹ ہائر کرتا ہے. یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ علیم، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا. If we win, what's the reward؟ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے. ریوارڈ بھی، VIP سٹیٹس بھی. یہ دنیاوی انسینٹیو تھا. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں. موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو. پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے. رسیاں سانپ نظر آئیں. لوگ پینک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو. تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے، اور حق نے باطل کو سویلو کر لیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا. ٹروتھ کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے. وائی؟ بیکاز ایکسپرٹس نیو یہ جادو نہیں ہے. ریئل ایکسپرٹس ٹروتھ جلد پہچان لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. مارننگ ایز میجیشنز، ایوننگ ایز مارٹرز، دس از ٹرانسفارمیشن. فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تھا فرعون کا پینک ریاکشن. کیا بھلا ایمان لانے کے لیے بھی اجازت چاہیے؟ یہ فرعونیت کا مائنڈ سیٹ ہے. کنٹرول اوور تھاٹ، کنٹرول اوور بلیف، کنٹرول اوور کانشیس. پھر کانسپریسی تھیری بنائی گئی. یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو. سو تم بہت جلد ہی جان لو گے. میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا. یہ تھی فرعون کی دھمکی. ہینڈز کٹ، کروسیفکشن، پبلک ٹارچر. لیکن جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. فیئر آف ڈیتھ ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن کا یقین مضبوط ہو گیا تھا. اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں. حق واضح ہو جائے. کیا میں ایگو چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میں پریشر میں ڈگمگا جاتی ہوں؟ کیا میرا ایمان کنوینئنس بیسڈ ہے یا کنوکشن بیسڈ؟ اگر دنیا تھریٹن کرے کیا میں ثابت قدم رہ سکوں گی؟ کور میسج آف دا رکوع ہے حق ہمیشہ کلیئر ہوتا ہے. معجزہ دیکھ کر بھی کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں لیکن سچا انسان فوراً سجدہ کر دیتا ہے. ایمان وہ ہے جو تھریٹ کے باوجود سٹیبل رہے. ریئل سکسیس یہ نہیں کہ دنیا آپ کو اپروو کرے. ریئل سکسیس یہ ہے کہ آپ رب کی طرف لوٹنے کے یقین پر قائم رہیں. اگینسٹ آل آڈز. رکو نمبر مضبوط ہونے لگتا ہے تو باطل پینک موڈ میں چلا جاتا ہے. یہاں صرف ایک فیصلہ نہیں ہوا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ایکسپوز ہوا ہے. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ ہے ایلیٹ کنسرن، کیونکہ پاور از انڈر تھریٹ. فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. جینوسائڈ پالیسی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. فیئر کریٹ کرو، فیوچر نسل ختم کرو، عورتوں کو کمزور رکھو، اور پھر کانفیڈنس اسٹیٹمنٹ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے. یہ ایروگنس ہے، پاور ایلیوژن ہے. فرعون سمجھتا تھا زمین اس کی ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا لیڈرشپ ریسپانس. ریٹیلیشن نہیں، ریولیوشن نہیں، بلکہ استعینوا باللہ واصبروا. سیک ڈیوائن سپورٹ اینڈ اسٹے پیشنٹ.
یہ پیسو نہیں، یہ اسپرچول اسٹریٹجی ہے۔ پھر ایک ڈیپ ریمائنڈر ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ فرعون کی پاور ٹیمپریری ہے، اونرشپ ڈیوائن ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے۔ یہ لانگ ٹرم ویژن ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ یہ قوم کا ایموشنل بریک ڈاؤن تھا، انہوں نے شکایت کی، پہلے بھی ظلم تھا اب بھی ظلم ہے۔ یہ کامن فیتھ کرائسس ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف آئے، مشکلات کیوں بڑھ گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہوپ ریسیٹ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہاں اصل امتحان ہے، اپریشن کے وقت صبر آسان ہے، پاور ملنے کے بعد شکر مشکل ہے۔ یہ سکسیس ٹیسٹ ہے۔ سیلف چیک، میں پینک کرتی ہوں یا اللہ سے مدد مانگتی ہوں؟ کیا میں سمجھتی ہوں کہ پاور لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ کیا میں ظلم کے وقت شکایت زیادہ کرتی ہوں یا استعانت اور صبر اختیار کرتی ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ فائنل آؤٹ کم متقیوں کے حق میں ہے؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، باطل کا نظام ہمیشہ خوف پر چلتا ہے، ایمان کا نظام ہمیشہ یقین پر چلتا ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ ان کنٹرول ہے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یاد رکھے کامیابی صرف دشمن کے گرنے کا نام نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ اقتدار ملنے کے بعد کیا ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو رب کہنے لگے، جب اقتدار اخلاق سے آزاد ہو جائے، جب انسان خود کو معیار حق سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور تخت گرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یہ ریمائنڈر تھا، یہ مہلت تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سائنس کو ریڈ نہیں کیا۔ آج بھی انسان یہی غلطی کرتا ہے، خوشحالی آئے تو کہتا ہے ہماری پلاننگ، ہماری اسکل، مشکل آئے تو کہتا ہے کسی کی نحوست۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو، تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معجزہ لاؤ یا نہ لاؤ، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ایویڈنس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایگو کا مسئلہ تھا۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ تھی عذاب کی سیریز، کلیئر سائنز، ریپیٹڈ وارننگز، لیکن مسئلہ تکبر کا تھا جس نے انہیں جھکنے نہیں دیا۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ آخر کار فیصلہ ہوا، سمندر جسے وہ راستہ سمجھ رہے تھے وہی ان کی قبر بن گیا، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، صبر کے بعد وراثت، تقوی کے بعد اقتدار۔ اور
ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ نجات کے فوراً بعد بت کی فرمائش یہ انسانی کمزوری ہے۔ ظاہر پرستی، محسوس کو پکڑنے کی خواہش۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں اس کو اپنی محنت کا رزلٹ سمجھتی ہوں اور مصیبت کو کسی اور کی نحوست۔ کیا میرا دن صرف مشکل وقت تک محدود ہے؟ کیا میں وعدے کرتی ہوں اور حالات بدلتے ہی توڑ دیتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، تخت اچانک نہیں گرتے۔ جب تکبر بڑھتا ہے، جب نصیحت رد ہوتی ہے، جب وعدے ٹوٹتے ہیں، جب حق کو ماننے سے انکار ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ آتا ہے۔ نجات صرف توکل، صبر اور وفاداری سے ملتی ہے۔ رکوع نمبر 7، رب کے درمیان ڈائریکٹ کنورسیشن ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا۔ سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ پہلے 30 راتیں، پھر 10 اور 40 راتوں کا وقت مکمل ہوا۔ یہ اسپرچل پریپریشن تھی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ یہ تجسس نہیں تھا، یہ محبت تھی۔ جو رب سے بات کرے وہ دیدار کی تمنا کیوں نہ کرے؟ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی، اور میں ایمان والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، لیکن آخرت میں وعدہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ ایمان والوں کا الٹیمیٹ ہوپ ہے، یہ ریوارڈ بیونڈ امیجینیشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سلیکشن کا اصل جواب شکر ہے، اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی۔ سو ان کو قوت سے پکڑو۔ صرف محفوظ رکھنا کافی نہیں، عمل کے ارادے سے پکڑنا ضروری ہے۔ کتاب کو شیلف پر نہیں رکھنا، زندگی میں نافذ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں۔ جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ عنقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔
تکبر دل کو بلائنڈ کر دیتا ہے، نشانی دیکھیں گے مانیں گے نہیں، ہدایت دیکھیں گے اپنائیں گے نہیں، گمراہی دیکھیں گے اختیار کر لیں گے۔ یہ دل کا لاک ہو جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اس کے پاس حق آئے اور وہ اسے جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تکبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے، شہرت سے، فالوورز سے، علم پر غرور کی وجہ سے۔ جب میں مرکز بن جائے تو اللہ تعالیٰ دل کا مرکز نہیں رہتا، سیلف امیج obsession آڑے آ جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ آخرت کا انکار اعمال کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ جو چشمے سے کٹ جائے وہ نہر آخر کار خشک ہو جاتی ہے، جو آخرت سے کٹ جائے اس کی کوششیں بظاہر کامیاب مگر اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یا صرف تنقید کرنے والی، کیا میں حق کو سن کر فوراً ڈیفینسو ہو جاتی ہوں؟ کیا میں کبھی تکبر کی وجہ سے کسی سچ کو ریجیکٹ کر دیتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں یا صرف پڑھ کر آگے بڑھ جاتی ہوں؟ کور میسج ہے رکوع کا، اگر کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو زندگی سیدھی ہو جاتی ہے، اگر تکبر آ جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو جھکتے ہیں، محروم وہ رہ جاتے ہیں جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ رکوع نمبر شاکنگ ٹرانزیشن دکھاتا ہے۔ ابھی تو بنی اسرائیل کے لیے سمندر چاک ہوا تھا، ابھی تو ان کے سامنے فرعون ڈوبا تھا، ابھی تو انہیں نصرت ملی تھی، اور آج ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ یہی ہے عجیب ٹرانسفارمیشن فرام ایلیویشن ٹو کولیپس۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ انسان ظاہر پرست ہے، جو آنکھوں سے نظر آئے اس پر جلد یقین آتا ہے۔ غیب پر ایمان اسٹرانگ فیتھ مانگتا ہے کہ ہم نے بھی کسی چیز کو اتنا سینٹرل بنا لیا ہے کہ ہم اس کی ورشپ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ویلتھ، سٹیٹس، سوشل میڈیا ویلیڈیشن، کیریکٹر obsession، فیم کلچر۔ اگر دل میں اللہ سے زیادہ کوئی اور بسا ہوا ہو تو وہ بچڑا ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں امید ہے گناہ ہوا لیکن اعتراف بھی ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ ریگریٹ از دا ریسیٹ بٹن۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، وہ غصے میں تھے، افسوس میں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایمان والا انڈیفرنٹ نہیں ہوتا، ایمان والا گناہوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیل میں کوئی بچڑا تو نہیں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوں؟
کیا میں اپنی غلطیوں پر ریگریٹ فیل کرتی ہوں یا فوراً جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، بلندی صرف معجزہ دیکھنے سے نہیں ملتی، بلندی استقامت سے ملتی ہے۔ سفر اوپر سے نیچے بہت تیز ہوتا ہے، نیچے سے اوپر آنا محنت مانگتا ہے، اور بچڑا ہمیشہ سونے کا نہیں ہوتا، کبھی وہ ڈیزائر کا ہوتا ہے، کبھی ایگو کا، کبھی سٹیٹس کا۔ دل میں ایک ہی مرکز ہو سکتا ہے، یا اللہ یا بچڑا، انتخاب ہمارا ہے۔ رکوع نمبر 9 کلیئر اعلان ہے، اللہ کی پکڑ ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ بچڑا وقتی کریز تھا لیکن اللہ کا فیصلہ فائنل تھا۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر فال ہوا تو کم بیک بھی پاسبل ہے۔ شرط کیا ہے؟ ریگریٹ، ریئل ریپینٹنس، رینیوڈ ایمان۔ اگر دل جینونلی توبہ کر لے تو رب واقعی معاف کر دیتا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے۔ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آزمائش دو کام کرتی ہے، کسی کو ایلیویٹ کرتی ہے، کسی کو ایکسپوز کر دیتی ہے۔ سیم ٹیسٹ، ڈفرینٹ رسپانس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم صبر کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیٹاسٹرفی ہے، ہم پینک کریں گے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ڈیزائر سے نہیں، ڈسپلن سے ملتی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ رحمت، کامیابی، فلاح سب ٹائٹ ہیں اتباع رسول سے۔ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ 4 پلرز ہیں۔ محبت کافی نہیں، اتباع ضروری ہے۔ رسپیکٹ کافی نہیں، سپورٹ ضروری ہے۔ کلیم کافی نہیں، الائنمنٹ ضروری ہے۔ سیلف کو آٹومیٹک سمجھتی ہوں یا اس کے لیے تقوی بلڈ کر رہی ہوں؟ کیا میں ایموشنل ریاکشن کے بعد
ہدایت کی طرف واپس آتی ہوں؟ کیا میری زندگی میں نبی کریم کی اتباع ویزیبل ہے یا صرف ایموشنل اٹیچمنٹ ہے؟ کیا میں قرآن کو فالو کر رہی ہوں یا صرف پڑھ رہی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے اللہ کا فیصلہ کلیئر ہے، جھوٹ پر غضب، سچ پر رحمت، گناہ کے بعد دروازہ بند نہیں، لیکن واپسی کی شرط سنسیریٹی ہے۔ رکوع نمبر 10 شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک قوم سے خطاب نہیں، یہ ہیومینٹی وائڈ میسج ہے۔ آپ کہہ دیں، اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نو نیشنلٹی لمٹ، نو جیوگرافی لمٹ، نو ٹائم ایکسپائری۔ یہ میسج لوکل نہیں، یونیورسل ہے۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پرنسپل ہے۔ ہر قوم میں سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، ہر امت میں کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ کل بھی دو گروہ تھے، ایک جو راتوں کو آیات پڑھتے تھے اور ایک جو غافل تھے۔ آج بھی دو گروہ ہیں، آپ کس سائٹ پر ہیں؟ اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے۔ پروویژن سیکیور ہے، سسٹم آرگنائز ہے، نیڈ فلفلڈ، پھر بھی ناشکری۔ یہ ہمیں ایک ڈیپ ریمائنڈر دیتا ہے۔ نعمت کمفرٹ گارنٹی کرتی ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں۔ جب دل گریٹفل نہ ہو تو میریکل بھی نارمل لگنے لگتا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ حتتن کہنا تھا، یعنی ہمیں بخش دے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حبتن فی شعرہ، فارگیونیس مانگنے کی بجائے فوڈ ڈیمانڈ، اسپرچول ریسیٹ کو میٹیریل ریکویسٹ سے ریپلیس کر دیا۔ یہ مائنڈ سیٹ شفٹ تھا، پرائورٹی بدل گئی، اسی لیے عذاب آیا۔ سیلف چیک کر رہی ہوں یا صرف ان سے محبت کا کلیم کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی باتوں کو اپنے کمفرٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہوں؟ کیا میں حتتن کی جگہ حبتن تو نہیں مانگ رہی؟ کیا میں نعمتوں کو انٹائٹلمنٹ سمجھتی ہوں یا گفٹ؟ کور میسج آف دا رکوع ہے قوم موسیٰ کی ہسٹری ہمیں وارننگ دیتی ہے۔ نعمت مل جانا کافی نہیں، کلام سن لینا کافی نہیں، رسول کو پہچان لینا کافی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہدایت چوائس ہے، رحمت اویلیبل ہے، لیکن الائنمنٹ ضروری ہے۔ رکوع نمبر 11 سیریس ریمائنڈر ہے۔ یہ صرف ایک ہسٹوریکل ایونٹ نہیں، یہ فیتھ ٹیسٹ کی ٹرو کیس اسٹڈی ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا
وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہفتے کا دن کام کرنا منع تھا، شکار منع تھا، لیکن مچھلیاں ایگزیکٹلی اسی دن سرفس پر آتی ہیں۔ پیور ٹیسٹ تھا، 6 دن ایمپٹی، 7واں دن اوور فلو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ نافرمانی نہیں کی، کریٹو ڈس اوبیڈینس کی، ٹریپ لگا دیا۔ ہفتے کو پکڑا نہیں، ٹریپ کر لیا، اتوار کو اٹھا لیا۔ ظاہری کمپلائنس، باطنی ریبیلین، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی رانگ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ٹیکنیکلی نہیں، انٹینشنلی دیکھا جاتا ہے۔ اس بستی میں 3 کیٹیگریز تھیں، وہ جو گناہ کر رہے تھے، وہ جو خاموش تھے، اور وہ جو روکتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ یا ایک ہیوج پرنسپل کلیئر ہوتا ہے، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں، رسپانسبلٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، نصیحت کرنا آپشنل نہیں، کلیکٹیو سروائیول میکنزم ہے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سوسائٹی میں اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر اصلاح کرنے والے رک جائیں تو لوگوں کا فساد سب کو لے ڈوبے گا۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی سٹوری نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے کمیونٹی وارننگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کشتی میں نیچے والے اوپر والوں سے پانی مانگیں، وہ پانی نہ دیں اور کشتی والے نیچے سے سوراخ کر دیں، اور اوپر والے کہیں ہمیں کیا، تو کشتی سب کو لے ڈوبے گی۔ سوسائٹی نیوٹرل نہیں رہ سکتی، یا تو آپ اصلاح کریں گے یا فساد آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ انہوں نے انسانیت کا مقام چھوڑا، خواہشات کی سطح پر آ گئے، تو صورت بھی ویسی ہی ہو گئی۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشیں ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ کتاب ملی لیکن عمل نہ ملا۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آیت انکمفرٹیبل سوال کرتی ہے، کیا قرآن ہمارے لیے ورثہ ہے یا شیلف ڈیکوریشن؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے پڑھتے ہیں یا صرف رکھتے ہیں؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مضبوطی سے تھامنا صرف تلاوت نہیں، سیریس کمٹمنٹ ہے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ سیلف چیک منہ کی طرح لیگل ٹرکس استعمال کرتی ہوں؟ کیا میں برائی دیکھ کر سوچتی ہوں مجھے کیا؟ کیا میں قرآن کو سیریس لیتی ہوں یا سیلیکٹیو؟
کیا میں اصلاح کا حصہ ہوں یا خاموش تماشائی؟ اگر آج میری سوسائٹی ڈوبے تو کیا میں سیف رہوں گی؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے اللہ کے حکم سے کھیلنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور جب مائنڈ سیٹ کرپٹ ہو جائے تو قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اور نجات 3 چیزوں میں ہے: کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، نماز قائم کرنا، برائی کے خلاف کھڑے ہونا۔ ہدایت پیسو نہیں، ایکٹیو کمٹمنٹ مانگتی ہے۔ رکوع نمبر ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ آپ کی سول میموری ہے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ پہلا کووننٹ تھا۔ یہاں کوئی کلچر نہیں تھا، کوئی فیملی انفلوئنس نہیں تھا، کوئی سوسائٹی پریشر نہیں تھا، صرف رب اور بندہ۔ یہی فطری عہد ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ قیامت کے دن ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو ماحول کے مطابق چل رہے تھے۔ یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ انسان جب طوفان میں پھنس جائے تو سب نام چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ پروگرامڈ ریکگنیشن ہے۔ سوال یہ ہے، ہم انعام کے وقت کیوں نہیں پہچانتے، مصیبت میں توحید اور آسائش میں غفلت؟ یہ کنٹراسٹ کیوں؟ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ نالج تھا، پوزیشن تھی، قبولیت تھی، لیکن خواہش غالب آ گئی، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ علم ایلیویٹ کرتا ہے، خواہش ڈیگریڈ کرتی ہے، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ بے قابو سیلف کی تصویر ہے، انسیشیبل ڈیزائر ہے، نیور سیٹسفائیڈ۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ مثال شوق دینے کے لیے ہے تاکہ انسان رک کر سوچے۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہدایت اچیومنٹ نہیں، گفٹ ہے، اور گمراہی بھی ایکسیڈنٹ نہیں، نتیجہ ہے۔ اس لیے خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ فزیکل ڈسیبلٹی نہیں، اسپرچل پیرالسس ہے۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، کیونکہ جانور اپنی کیپیسٹی سے آگے کا اکاؤنٹیبل نہیں، انسان ہے، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، یعنی انہیں بگاڑتے یا غلط معنی دیتے ہیں۔ عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ سیلف چیک کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا میں مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں اور آسانی میں بھول جاتی ہوں؟
کیا میرا علم مجھے ہمبل بنا رہا ہے یا ایروگنٹ؟ کیا میں خواہشات کو کنٹرول کرتی ہوں یا وہ مجھے؟ کور میسج آف دا رکوع ہے، انسان خالی صفحہ لے کر دنیا میں نہیں آتا، وہ پہلے ہی گواہی دے چکا ہے۔ اصل مسئلہ غفلت ہے، اصل خطرہ علم نہ ہونا نہیں، بلکہ علم کے باوجود خواہشات کے پیچھے لگ جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں۔ آبجیکشن ہینڈلنگ، یعنی جب حق پر اعتراضات اٹھیں تو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، ایموشن سے نہیں، ایویڈنس سے، ری ایکشن سے نہیں، ریفلیکشن سے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ یہ ہے استدراج، سائلنٹ ٹریپ، گریجول پولنگ ٹورڈز ڈسٹرکشن۔ یہ سب سے خطرناک فیز ہے، کیونکہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ پکڑا جا رہا ہے۔ اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ رسول پر جنون کا الزام لگایا گیا، کیوں؟ کیونکہ جب آرگومنٹ نہ بچے تو کیریکٹر پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ یہی پیٹرن آج بھی ہے، میسج سٹرونگ ہو تو میسنجر پر حملہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجنون نہیں، وہ کلیئر وارنر ہیں۔ اور قریش جانتے بھی تھے، رات کو چھپ کر قرآن سنتے تھے، دل جانتا تھا زبان مانتی نہیں تھی۔ یہ ہے انر کانفلکٹ۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اگر قرآن کے بعد بھی ایمان نہ آئے تو پھر کون سی بات کنونس کرے گی؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جب انسان بار بار حق ریجیکٹ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے انتخاب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فورسڈ مس گائیڈنس نہیں، چوزن بلائنڈنس ہے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، کوئی ریمائنڈر الرٹ نہیں، سڈن اینڈ۔ اس لیے ڈیلیڈ ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اصل سوال ہونا چاہیے تھا ہم اس کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ ٹائم معلوم کرنا مسئلہ نہیں، پریپیئرڈ ہونا مسئلہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم نے دریافت فرمایا ما عادت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پرسپیکٹو شفٹ ہے، انفارمیشن سے زیادہ پریپریشن امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ رسول کنٹرولر نہیں، میسنجر ہیں۔ یہ آیت سٹل طور پر شرک کی ہر شکل کو ڈسمینٹل کرتی ہے۔ اگر نبی بھی کنٹرول نہیں رکھتے تو پھر اور کون رکھتا ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ۔ سیلف چیک مومنٹ، مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہیں یا غافل کر رہی ہیں؟ کیا میں حق کو دل سے ریجیکٹ کر رہی ہوں یا بس سوال کر رہی ہوں؟ کیا میں سمجھنے کے لیے اعتراض کرتی ہوں یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ کیا میں قیامت کی ڈیٹ جاننا چاہتی ہوں یا اپنی پریپریشن کر رہی ہوں؟ کور میسج آف دا رکوع ہے اعتراضات نئے نہیں ہیں،
ہر دور میں ریجیکٹ کرنے والوں کا یہی پیٹرن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہلت امتحان ہے، رسول کی حیثیت واضح ہے، وہ ریمائنڈ کرانے والے ہیں، کنٹرولر نہیں۔ قیامت کا وقت ہڈن ہے تاکہ انسان الرٹ رہے اور ہمارا کام اس کی تیاری ہے۔ رکوع نمبر 4 یہاں ایک کمپلیٹ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ Who controls benefit and harm? Who owns unseen? Who deserves worship? Who is your real protector? یہ رکوع ان سب سوالوں کا کلیئر جواب دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ ہیومن انکنسسٹنسی ہے، نیڈ میں پیور توحید، کمفرٹ میں کمپرومائز۔ کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ کیا ایسی چیز اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کی ورشپ کی جائے؟ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ پروٹیکشن، گائیڈنس، آنر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میں اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ forgive، promote good، ignore ignorant noise، یہ دعوت کا ٹرپل فارمولہ ہے۔ ریئیکشن نہیں، ریفائنمنٹ، یہ ہے اسپرچول میچیورٹی۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان پہلے پرووک کرتا ہے، پھر پش کرتا ہے، پھر جسٹیفائی کرواتا ہے، انستھیزیا کی طرح پہلے غفلت دیتا ہے، پھر اسپرچول سرجری کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ جو متقی ہیں وہ وسوسہ آتے ہی کانشیس ہو جاتے ہیں، امیجیٹ ریسیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبر میسنجر امپرووائزیشن نہیں کرتا، وہ ریولیشن کو فالو کرتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
لسن ایکٹیولی، ریسپیکٹفلی. قرآن بیک گراؤنڈ نوائز نہیں، لائف مینول ہے، مرسی لنکڈ ہے اٹینشن سے. اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. انر ہیوملٹی کے ساتھ ذکر کریں، دل سے، عاجزی سے، خوف کے ساتھ. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی ورشپ کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، اسی کے لیے جئیں. سیلف چیک. مخلوق پر زیادہ ریلائی کرتی ہوں؟ کیا نعمت ملنے کے بعد میرا شکر کم ہو جاتا ہے؟ کیا میں شیطان کے پرووک کرنے پر فوراً ریئیکٹ کر دیتی ہوں؟ کیا میں قرآن کو واقعی لسن کرتی ہوں یا بس پلے کرتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ واقعی میرا ولی ہے یا صرف ایک لفظ؟ کور میسج آف دا رکوع ہے. توحید صرف ایک عقیدہ نہیں، ایک کمپلیٹ ری الائنمنٹ ہے. پاور کا سورس ایک ہے، ہیلپ کا سورس ایک ہے، پروٹیکشن کا سورس ایک ہے. کریشن کمزور ہے، کریٹر پرفیکٹ ہے. اگر اللہ ولی بن جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. اگر قرآن گائیڈ بن جائے تو کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے. اگر استعاذہ ہیبٹ بن جائے تو شیطان پاورلیس ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ کے پاک نام سے سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں. مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے. رکوع نمبر 5 سبق دیتا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. دوسرے سچا مومن کون ہوتا ہے؟ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کا سٹریس ٹیسٹ تھی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ. وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں ایک بڑا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے. مال ہاتھ میں آئے تو ایگو نہیں، تقوی ایکٹیویٹ ہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین. اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یعنی مال کی تقسیم سے پہلے دل تقسیم نہ ہو. یونٹی از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ. بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. یہ سچے مومن کی انر پروفائل ہے. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن کی آؤٹر پروفائل ہے. یہی دراصل سچے مومن ہے، ٹرو بیلیورز. ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اب شروع ہوتا ہے غزوہ بدر کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا. وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، یعنی تجارتی قافلہ جو آسان ٹارگٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا لشکر سے ٹکراؤ.
ہم شارٹ ٹرم کمفرٹ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لانگ ٹرم امپیکٹ چاہتے ہیں۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اصل مدد اینجل سے نہیں آتی، اصل مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ صرف اللہ کو یاد رکھتی ہوں یا خود کو؟ کیا میرے دل میں اللہ کے ذکر پر واقعی لرزش آتی ہے؟ کیا قرآن سن کر میرا ایمان بڑھتا ہے یا بورڈم آتا ہے؟ کیا میں ایزی آپشن پریفر کرتی ہوں یا رائٹ آپشن؟ کور میسج آف رکوع ہے، سچا مومن وہ نہیں جو صرف فتح کے بعد خوش ہو، سچا مومن وہ ہے جو تقسیم سے پہلے بھی مطمئن ہو، خطرے میں بھی ثابت قدم ہو، دعا میں بھی ہمبل ہو، اور کامیابی پر بھی ہمبل رہے۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے وکٹری سٹارٹس with obedience, unity starts with taqwa, and help comes only from Allah subhanahu wa ta'ala۔ رکوع نمبر شروع ہوتا ہے، جنگ کا میدان، سامنے 1000 کا لشکر اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ نیند۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، خوف کی جگہ سکون، بے چینی کی جگہ اطمینان، یہ پیغام تھا تم اکیلے نہیں ہو، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، انویزیبل لیکن ڈسیسو۔ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے۔ اصل پاور فرشتوں کی نہیں، اصل سہارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، کیونکہ جنگ پہلے دلوں میں جیتی جاتی ہے پھر میدان میں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، کیونکہ میدان چھوڑنا اعتماد چھوڑنا ہے، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسٹریٹجک ری پوزیشننگ جائز ہے لیکن خوف میں بھاگنا نہیں۔ فیتھ ڈیمانڈز کریج۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھینکی۔ یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے۔ رسول اللہ نے مٹھی پھینکی، اثر اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ایکشن تمہارا، امپیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم ایفرٹ کرتے ہیں، رزلٹ اللہ دیتا ہے، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ سازشیں بڑی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی تدبیر ان سب سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا۔ مشرکین مکہ فیصلے کے لیے دعائیں کرتے تھے، بدر میں فیصلہ ہو گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ
تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، لیکن شرط ایمان ہے۔ اگر لگے کہ آپ اکیلے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، سیلف چیک۔ اللہ پر بھروسہ، کیا میں مشکل میدانوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں؟ کیا میں کامیابی کا کریڈٹ خود لے لیتی ہوں؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے کے لائق ہو؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اطمینان دیتے ہیں، خوف دور کرتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں، قدم جماتے ہیں اور آزمائش سے کامیابی تک لے جاتے ہیں، لیکن شرط ایمان اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس۔ رکوع کرتا ہے، آپ سنتے تو ہیں لیکن کیا آپ رسپونڈ بھی کرتے ہیں؟ فیتھ پیسو نہیں ہوتا، فیتھ رسپانسو ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان والا صرف انفارمیشن نہیں لیتا، وہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ سن لینا کافی نہیں، اپلائی کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں تو ایمان کی ڈیمانڈز پوری کیجئے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ ہے فیک لسننگ سنڈروم۔ کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل بند ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ دل ہو، آنکھیں ہوں، کان ہو، لیکن نہ سمجھیں نہ قبول کریں تو کیا انہیں انسان کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر، ایمان اور اسلام کی روشنی کی ہدایت پانے کی کیپیبلٹی دیکھتے تو ضرور انہیں سنواتے، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ رسول کی دعوت لائف گیونگ انویٹیشن ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ دل آپ کا ہے لیکن کنٹرول مکمل آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمائے رکھنا، اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اگر معاشرے میں برائی پھیلے اور آپ خاموش رہیں تو عذاب سلیکٹو نہیں ہوتا۔ کمیونٹی رسپانسبلٹی اگنور کرنا خطرناک ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کمفرٹ زون میں جا کر مشن نہ بھولو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو خیانت صرف مالی نہیں ہوتی۔ رسپانسبلٹی چھوڑ دینا سیکرٹ ڈس اوبیڈینس ہے، یہ سب ٹرسٹ بریچ ہے۔ اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سب ٹیسٹ ہیں، انہیں ڈسٹریکشن نہ بننے دیں۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میں قرآن کو انفارمیشن سمجھتی ہوں یا انسٹرکشن؟ کیا میں اپنی کمفرٹ کی خاطر حق سے کمپرومائز کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود رکھتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں جھنجھوڑتا ہے، سننا کافی نہیں،
لبیک کہنا ضروری ہے، اطاعت میں زندگی ہے، بے رخی میں روحانی موت ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہر لمحہ دعا، اطاعت اور ریسپانسونیس لازم ہے۔ رکو نمبر ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کلیئرٹی چاہتے ہیں، اگر آپ کنفیوژن سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائف میں رائٹ ڈیسیژن لینے کی صلاحیت آئے، تو ایک کام کر لیں، تقویٰ اپنا لیں۔ If you choose taqwa, Allah chooses for you. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، صحیح اور غلط میں کلیئرٹی، نوائز میں ٹروتھ کی پہچان، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ہیومن پلاٹنگ چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی پلان کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پلان ہی بیسٹ اور فائنل ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے آپ کے خلاف لوگ پلان بنا سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو دشمن کی کوئی سکیم نہیں چلتی۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، یہ ان کی ایگو تھی۔ حق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے لوگ انٹلیکچول ایکسکیوزز کریٹ کرتے ہیں، آج بھی یہی پیٹرن ہے۔ اور جب انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا، یہ ایکسٹریم ریبیلین تھا، ضد کی انتہا۔ ابو جہل کا خیال تھا کہ سچ قبول کرنے سے بہتر ہے عذاب قبول کر لیں۔ کعبے کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے کنویں میں ان پر پتھر برسا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ دو پروٹیکشن لیئرز تھیں، رسول اللہ کی موجودگی اور استغفار۔ آج رسول اللہ ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں، استغفار باقی ہے، یہ سیفٹی سسٹم ہے۔ جب تک استغفار جاری ہے امید باقی ہے۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی نہیں ہے مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، آؤٹر نوائز، انر ایمپٹینس ہے۔ سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش رینڈم نہیں، یہ سارٹنگ پروسیس ہے۔ یہاں کلیئر ہوتا ہے کون اللہ کے لیے کھڑا ہے اور کون ایگو کے لیے۔ سیلف چارٹی دے رہی ہوں یا کنوینئنس کو؟ کیا میں حق کو سن کر ایگو ایکٹیویٹ کر دیتی ہوں؟ کیا میرا مال اور وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے؟ کیا میں روز استغفار کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ فرقان دے گا۔ سازشوں سے نہ ڈرو، اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ استغفار کو مت چھوڑو، یہ پروٹیکشن ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش کا انجام ہمیشہ واضح ہوگا، پاک الگ، ناپاک الگ۔ آخری آیات ایک پاورفل کلوئر ہے۔ کافر سازشیں کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے واپسی کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں،
آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ آیت حیران کر دینے والی ہے۔ جنہوں نے قتل کی سازش کی، جنہوں نے جنگ کی، جنہوں نے دین کا راستہ روکا، انہیں کہا جا رہا ہے اگر رک جاؤ تو سب معاف، پاسٹ ڈیلیٹ، نیو سٹارٹ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اگر ضد پر رہو گے تو یاد رکھو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا پیٹرن واضح ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک، ظلم، دین سے روکنا، کمزوروں کو دبانا۔ جنگ کا مقصد ڈومیننس نہیں، پیوریفیکیشن ہے، اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ایگو نہیں، ٹرائبل پرائیڈ نہیں، پولیٹیکل سپیریورٹی نہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اف دے اسٹاپ، اللہ سیز۔ اللہ سرفس نہیں دیکھتا، ہارٹ دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ اگر لوگ چھوڑ دیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اگر سپورٹ کم ہو جائے، اللہ کافی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے، بیسٹ پروٹیکٹر، بیسٹ سپورٹر۔ یہ الٹیمیٹ سیکیورٹی ہے۔ سیلف چیک رہی ہوں یا رکنے کو تیار ہوں؟ کیا میں اللہ کی وارننگ کو اگنور کر رہی ہوں؟ میری سٹرگل اللہ کے لیے ہے یا سیلف امیج کے لیے؟ اگر لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا میرا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر ہے؟ کور میسج آف لاسٹ آیات ہے، اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن حق کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی بھی قیمت ہے۔ سازشیں ہمیشہ رہیں گی، لیکن اللہ کی سنت غالب ہے۔ جو پلٹ آئے وہ معاف، جو ضد کرے اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلے لوگوں کا ہوا، اور جو اللہ کو مولا بنا لے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔